بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدقت يا رب العالمين. سال ہر سال سے اس گھر میں پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل پاک سج رہی ہے. کمی نہیں آئی، ہر سال پہلے سے بہتر انتظامات کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے. ہمارے ایک عزیز وہ بڑی محبت کے ساتھ اس محفل میں شامل ہوا کرتے، محمد منور حسین قادری عرف ہیرو. تو وہ دن کے وقت ہی آ جایا کرتے تھے. عجیب ماحول تھا، عجیب کیف تھا، اور ان کو اللہ پاک نے آواز کی نعمت بھی بڑی دی ہوئی تھی. تو ہماری اس محفل کی وہ بڑی ایک زینت ہوتے تھے. 2016 میں وہ فوت ہو گئے. اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. اور اس گھر کے ہمارے بھائی محمد امداد علی صاحب، ان کے والدین، تو ان کے لیے بھی یہ خصوصی اصال ثواب کے حوالے سے محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ سنا ان کی بھی کامل بخشش فرمائے، ان کے بھائی ان کی اللہ پاک کامل انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے. چونکہ یہ محفل چھت پر ہے، چار چفیرے آواز جا رہی ہے، تو اب ہمسایوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت نکال کے اس محفل پاک میں ضرور ضرور شامل ہوں. ہاں، چاہے تھوڑا وقت لے کر آئیں، 2-4 منٹ بھی آ جائیں. ایک ہمسائیگی کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. اپنے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے ذکر پاک سننے کا وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور اس محفل پاک میں جو خاص بات ہے وہ علماء کرام کا جو خطاب ہے وہ تو آپ پہلے بھی سنتے ہیں، آگے بھی سنیں گے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ ہمارے بھائی ان کے بیٹے محمد احمد، تو اب وہ حافظ محمد احمد ہیں. ہاں، یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعزاز ہے اور یہ تحفہ ہے. انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. یہ اہل خانہ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس محفل پاک میں ان کی خصوصی جو ہے نا وہ دستار بندی بھی ہوگی. یہ بڑا حسین منظر ہوتا ہے. تو یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، جو بھی آیا اس نے جانا ہے. ہاں، ایسے ہی ہے نا، جو بھی آیا اس نے جانا ہے. لیکن جس کسی نے بھی علماء کی اور پھر اس سے آگے حفاظ کرام کی خدمت کی، کسی حوالے سے بھی چاہت کی، محبت سے پیش آئے،
تو ایسے جو معاملات ہیں ان میں وہ شامل ہوئے تو یقیناً یہی ہمارے حافظ زبان یہ ہماری سفارش بھی کریں گے، یہ ہماری سفارش بھی کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا حق ہے۔ تو انشاءاللہ تو اس لیے بھی یہ جو محفل ہے یہ بڑی بابرکت ہے، یہ سارے معاملات اس کا حصہ ہیں، لیکن آج جو اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے۔ تو آپ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے نقیب ہیں صاحبزادے، ان کے حوالے میں سپیکر جو ہے نا وہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا خود ہی درود شریف پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں۔ ما صلی علی سیدنا محمد وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ۔ دیا ضربہ لائی جا جن من دیار منائی جا، ایک لا مڑ مڑ کے لائی، ایویں نہ وقت گوائی جا، کھڑ پہن کے پھل مراداں دے، سونے دی بزم سجائی جا، ایک کم نیازی چنگائی، آقا تے درود پہنچائی جا۔ پڑھیے اللہم صلی علی علیہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی کنجرون کا لگیاں ہویاں نے، کنجرون کا لگیاں ہویاں نے، سونے دے سونے نام دیاں، کنجرون کا لگیاں ہویاں نے، کنجرون کا لگیاں ہویاں نے، سب تو چنگیاں نے، اے محفل سب تو چنگیاں نے، محفل سب تو چنگیاں نے، اتھوں باجاں آؤن سلام دیاں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ پڑھو میرے نال مل کے، پڑھ روز درود محمد تے، پڑھ روز درود محمد تے، آقا دی دید ہو جاگی، پڑھ روز آقا دی دید ہو جاوے گی، پڑھ روز درود محمد تے، آقا دی دید ہو جاوے گی، مک جان گے روز فر
ہوتے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد تارے گئے اڑیگ دے پو پھٹی تارے گئے اڑیگ دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں در یتیم آئے چڑیاں بولیاں در یتیم آئے کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ٹوٹے کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ٹوٹے مکے وچ جنبی کریم آئے رحمت نال بھرپور سی دل سینہ رحمت نال بھرپور سی دل سینہ نوری مکھڑا دبائے حلیم آئے نوری مکھڑا دبائے حلیم آئے چمے قدم منظور فرشتیاں نے چمے قدم منظور فرشتیاں نے دیکھر پترے نو ابراہیم آئے دیکھر پترے نو ابراہیم آئے پڑھو اللہم پڑھو سارے سواب ہوئے گا تارا صبح دا کبے فرشتیاں نو تارا صبح دا کبے فرشتیاں نو دیکھو امائی حضور دیئے دیکھو امائی حضور دیئے دیکھو مائی حضور دیئے بدلی رام تاندی چھائی سر یوتے بدلی رام تاندی چھائی سر یوتے گودی بھری محمد دے نور دیئے گودی بھری محمد دے نور دیئے اے نور ہے تاج سب مرسلاں دا اے نور ہے تاج سب مرسلاں دا اسے نور شان غفور دیئے اسے نور شان غفور دیئے بے مثل دا یار بے مثل آیا بے مثل دا یار بے مثل آیا بے مثل دا یار بے مثل آیا تھا روشنی پاک رسول دیئے تھا روشنی پاک رسول دیئے تھا روشنی پاک رسول دیئے پڑھئے اللہم سیدنا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا
अस्सलातु वस्सलाम और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातु वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातु वस्सलाम और हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हज़रत आदम को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, उनके सभी होने को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जनाब इब्राहीम को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, उनके खलील होने को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते जी बकर आज के खलूस महफिल जश्न मिलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह हमारे बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद इमदाद अली साहब इन्होंने अपनी रहायशगाह पर मुनक्कद फरमाई। और आज की महफिल में माशाअल्लाह मुझे पता चला कि इनके साहबजादे जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद रजा साहब ये हिफज फरमा रहे थे, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और करम से इस साल इनका हिफज जो मुकम्मल हो चुका। ये बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात है कि कोई होता है वो डॉक्टर की सनद के लिए अपने बच्चों को भेजता है, कोई होता है इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन इनके मुकद्दरों को सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने अपने बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तरफ लगाया और आज माशाअल्लाह अपना बेटा इनका जो है मोहम्मद अहमद रजा साहब उन्होंने हिफज फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी काबिशे मोहब्बतें कबूल और मंजूर फरमाकर इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रत जी बकर आपको मालूम है कि महफ़िल पाक बाकायदा आगाज हो चुका है, तलावत पाक फरमा चुके हैं हाफिज साहब, और बाकायदा मैं नातों की तरफ आना चाहता हूँ। एक शेर पढ़कर मैं भाई की जानिब माइक करूंगा। आप लोगों ने कहना है एक दफा जरा सुभान अल्लाह, फिर से एक दफा कहिए जरा सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और दहाड़े चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, सितारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा है तेरा, वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फर्श वाले तेरी शोकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शोकत का उलू क्या जाने। खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कमली वाले ते आश का सच्चियां दी है दीन ते जान कुरान नाता, कमली वाले ते आश का सच्चियां दी है दीन ते जान कुरान नाता। फलका उत्ते रात मिराज वाली, फलका उत्ते रात मिराज वाली, पर तेरे सन हुरो गुलमान नाता। मिंबर उत्ते हजूर दे बैठ के ते सदा पढ़िया ने हजरत हसन नाता। हाफिज शुरू तो लैके अखीर तिकर है जे पूरे दा पूरा कुरान नाता, हाफिज शुरू तो लैके अखीर तिकर है जे पूरे दा पूरा कुरान नाता। ज़ाते जी बकर मैं दस्तखत पेश करता हूँ अपने बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद अफजाल साहब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुल अकीदत पेश करते हैं। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत शान मुस्तफा, सना खाने मुस्तफा, बुलबुल बागे मदीना जनाब मोहम्मद
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو سارے میں مل کے ذکر کرنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ 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 اللہ. سب ہوتے بابے ہمیں بٹتا ہے بارا نور کا. سب ہوتے بابے ہمیں بٹتا ہے بارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. سب ہوتے بابے بٹتا ہے بارا نور کا. سب ہوتے بابے بٹتا ہے بارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تاج والے دیکھ کے تیرا امام نور کا. تاج والے دیکھ کے تیرا امام نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اللہ 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 اللہ. چاند چھک چاہتا جدھر اگلے اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر اگلے اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر اگلے اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر اگلے اٹھاتے مہد میں. کیا اشارہ پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا. کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا. اللہ 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 اللہ. ہاریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ہاریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہوگا تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ نور کا. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے رضا ہے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بر کر کسیدہ نور کا اللہ 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 سب ہوتے باغے کوئی جتتا ہے بارہ نور کا سب ہوتے باغے کوئی جتتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا اللہ 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 حسن اتفاق ہے اور کیف ہے اور یہ بڑی پیاری نسبت ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم بات ہی نہیں کہ کار بنائے تے پھر کار دی رونق تے زینت وہ کیڑی شے ہے وہ اللہ پاک تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پاک سمجھے تے اور یہ گل اتوں نہیں ٹری یہ بڑی پچھوں آ رہی یہ گل یہ تو ذکر قرآن پاک کی گل انجی نہیں ہے کہ میاں صاحب لکھ دے ہیں جو کسی دا عاشق ہوندہ اسے دی گل کرتا جو کسی دا عاشق ہوندہ اسے دی گل کرتا سو مکر بہانے پا کے ہوندے ہی مرنے مارتا لیلہ تے مجنون ایک تھا بیٹھا تے انکر کری دی تختی بنا کے تے او دے اتے نا لکھی جا رہا لیلہ 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 ایک بندہ لنگیا ہم نے کہا تو یہ کی کرنا پیا ادھا اصل نا سی کیس اصل نا کیس سی تے مجنون پھر دیوانہ ہو گیا نا یہ بڑے قریب دا دور سی امام حسن پاک دے نال انہاں دی ملاقات ثابت تھی مجنون دی تے وہ پوچھیا بھی تو یہ کی کرنا پیا انہوں نے کہا میں لیلہ دے نا دی مشق پیا کرنا یہ کون ہے یہ ایک دنیاوی عاشق ہے اور وہ اپنے محبوب کے نام کی مشق کر رہا ہے محبوب کے نام کی مشق کر رہا ہے بار بار وہ لکھ رہا ہے بار بار لکھ رہا ہے اپنے محبوب کے نام کی وہ مشق کر رہا ہے یہ بھی پتا جے کہ لیلہ ایڈی خوبصورت نہیں سی وہ کالے رنگ دی سی انہوں کسی آکھیا میاں مجنون تیری لیلہ ہے رنگ دی کالی تو انہیں اگوں جواب دیتا تیری آنکھ نہیں دیکھن والی اے گانوں سے دوجے پاس لے آوانگے نا کہ کلمہ پڑھ کے تو پھر آکھو نبی نو غیب کوئی نہیں سی کلمہ پڑھ کے آکھو انہوں کاندو پیچھے دا علم کوئی نہیں سی کلمہ پڑھ کے آکھو نور نہیں سان گل نہیں بات
این گل نہیں بنتی سمجھے جدو مان لیا پھر مان لیا میرے ایک دوست نے کہا فلاں میرا لیڈر ہے یار وہ گل نہ کبھی یہ بات چھوڑو وہ خوبیوں خامیوں سمیت میرا لیڈر ہے وہ خوبیوں خامیوں سمیت وہ میرا لیڈر ہے وہ بھائی اسی سچے نبی دے امتی سچے نبی دے غلام تے پھر انجلیاں گلاں لاتے پھریے نہیں مشق کرو مشق کرو سیالکوٹ شہر دے قریب ہی آکاستانہ ہے سادات کرام دا منڈیر شریف سیدہ اتھوں دے محبوب ذات ای بزرگ تھے ہوئے دنیا تو پردہ کر گئے ہیں انہوں نے نعت یا کلام لکھیا تو ان دی پوری نعت گئی ہے انہوں دی تے او دا پہلا مصرع ہے تے وہ پہلا مصرع دوسرا ہے میرے نال پڑھو کی لکھ دینے آپ لکھ دیں محمد محمد پکارا کروں گی سارے بولو یا محمد یا محمد یا محمد محمد پکارا کروں گی یا محمد پکارا کروں گی یا محمد پڑھو سارے یا رسول اللہ یا بولو بولو کوئی زبان خاموش نہ رہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے سونے نبی میرے پیارے نبی میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا بات آنے پڑیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول حبیب اللہ یا محمد محمد پکارا کروں گی یا محمد یا محمد محمد پکارا کروں گی اسی سے میں دل کو سہارا کروں گی اسی سے میں دل کو سہارا کروں گی یا محمد محمد جڑی گل تو دسی اتوں دی نہیں گئی کھانا کعبہ والا کتنے گیا پتہ دسو یار کیڑے شہر تے سعودی ملک ہے تے مکے شہر دے مکے شہر اس شہر دی اللہ سونے نے قسماں چکیاں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہ سونیا تیرے قدم لگے نے شہر دے یہ شہر دیاں مینو قسماں نے رب آکھیا میرے محبوبہ تینڈے سو ناز اٹھانا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ پاک نے ایک نہیں کئی مقامات تے قسمیں چکیاں اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونیا مینو اے شہر دی قسم ہے اس گلے کے محبوبہ ایتھے تسی رہندے ہو تہاڈے قدم لگے نے ان گلیاں بازاراں نے سونیا تیرے قدم چومے نے اس واسطے تو اگے چلو علی تو مقام دے اللہ سونا فرماندا ہے لا اللہ اکبر فلا وربک وہ مقام دے اللہ سونا فرماندا ہے فلا وربک قرآن پڑھ کے دیکھو اندے وچ اللہ سونا پیا فرماندا ہے محبوبہ مینوں اس گل دی قسم ہے کہ میں تیرا رب رب ہے وہاں لیکن قسم اس گل دی ہے چاہ مینوں اس گل دا ہے محبوبہ کہ میں تیرا رب یہ ہمارے لیے بڑی خوشگوار بات ہے ہمارے پیر و مرشد اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اور یہ جو ساری باتیں ہیں اپنے انداز میں انہیں کی ہیں میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے یہ پیر و مرشد کی باتیں ہیں انداز سادہ ہے
اپنے ماحول کا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا، ادھر خدا ان سے محبت کرتا ہے، ادھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ادھر خدا چاہتے کرتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، انداز دیکھو بلانے کا، سواری بھیج کے، آسمانوں کو سجا کے، عرش کو سجا کے، اپنے پاس بلا کے، یہ وہ منظر ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فلا و ربک، محبوب مجھے قسم ہے، اس بات کی قسم ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو سب کا رب۔ ہمارے شیخ طریقت قبلہ حضرت ابو البیان سرکار آپ فرمایا کرتے تھے، خدا کہہ رہا ہے محبوب ہوں تو سب کا رب، میں زمین و آسمان کا رب ہوں، میں چنین و چنا کا رب ہوں، میں این و آ کا رب ہوں، حوروں کا رب ہوں، غلمان کا رب ہوں، چاند سورج کا رب ہوں، لیکن اے محبوب مجھے فخر یہ ہے، مجھے ناز یہ ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ قسم اٹھا کے کہا فلا و ربک، سونیا مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ آؤ یہی بات حضرت مجدد و منور علیہ ثانی کی بارگاہ سے، آپ کی بارگاہ سے ہم پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں رب کو رب مانتا ہوں، جن کی نسبت سے ہم مجددی ہیں، آپ کہتے ہیں میں رب کو رب مانتا ہوں، لیکن یوں ہی نہیں مانتا، سیدھا ہی نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اس لیے رب کو رب نہیں مانتا، وہ جنت کا رب ہے، حور و غلمان کا رب ہے۔ میں رب کو رب اس لیے نہیں مانتا کہ وہ فرشتوں کا رب ہے، حوروں کا رب ہے، نبیوں کا رب ہے، 14 طبق کا رب ہے، نہیں نہیں، آپ فرماتے ہیں او رب محمد، آپ فرماتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے۔ او رب محمد، میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ اللہ حضرت پکار اٹھے، آپ فرما رہے ہیں فیض ہے یہ اے رضا، کہو سبحان اللہ، فیض ہے یہ اے رضا احمد پاک کا، فیض ہے یہ اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ رسالت عید ملازم نبی، جشن عید ملازم نبی زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ تو باتیں کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قسمیں چکی ہیں۔ رب فرمایا میرے سونے محبوبہ، رب فرمایا میرے سونے محبوبہ، تینڈے 100 نازی اٹھانا ماں، پڑھو سارے، رب فرمایا میرے سونے محبوبہ، تینڈے 100 نازی اٹھانا ماں، تینڈے 100 پڑھو پڑھو، تینڈے 100 نازی اٹھانا ماں، لوکی میری قسمہ، لوکی میری قسمہ چاندے میں تیری قسمہ چانا ماں۔ ڈیوٹی لگی نبیاں دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ڈیوٹی لگ گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ڈیوٹی لگ گئی، آکھیا گھر بناؤ میرا، تے جس لے گھر بنا لیا ابراہیم علیہ السلام نے، پکے یہ شہر پورا اس لئے بعد نہیں سی ہویا، قبیلہ بنو جرہم سی، اور کوئی 4 گھر سن، تے اتھے یہ سرخ رنگ دا ٹبا پہلے موجود سی، تے اللہ سبحانہ نے فرمایا ایتھے میرا گھر بناؤ۔ ہوں یہ دسو، ایک پاس اسی آنے خدا گھر سے پاک ہے، بیت اللہ، بیت اندر گھر نو عربی دا لفظ گیا، تے بیت اللہ اللہ کا گھر، ایک پاس آنے کہ اللہ کا جو گھر ہے، یعنی اللہ گھر تو پاک ہے، رہن تو پاک ہے، بہن تو پاک ہے، ایک پاس یہ گالے گئی ہے، ایک پاس یہ گالے گئی ہے، کہیں نہیں پتا لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری محمد وسیم رضا صاحب قادری، سارے بولو زندہ باد، سارے بولو زندہ باد، ماشاءاللہ۔
لو جی آج گل کر کے تو اس لیے پھر اپنا تسی اگے پروگرام چلے گا یہ آج بڑے منڈے دے رہے ہیں تگڑے ہو کے آ رہے ہیں اچھا کہ تو گھر بناؤ ایک پاس اسی آنے ہاں کہ گھر دی لوڑ کوئی نہیں اللہ رہے بہن تو پا کے جی آخیے نا کہ اللہ کرسی لا کے بیٹھا ہے تو بندہ کفر چلا جاندہ ہے یہ بھی چیتا رکھے عام لوگ آواز ایک پاس یہ ہے گل لگی بات کی سی بس اسی سادے ذہن نال یہ گل یاد رکھاں گے کہ اللہ پاک نے سب کچھ اپنے محبوب واسطے بنایا ہے اپنے محبوب واسطے کوٹھے گئے نے تے یہ کوٹھے انج کرنا تے ساڈا دل دھڑکن لگ پیندا تریڑا پی جان یعنی پتہ نہیں کی بن جانا اس طرح انج ماڑا جا انج ہوے اسی نے اس واسطے تو نہیں سی نہ بنایا ہے اس واسطے تو نہیں سی بنایا نا لیکن جدو یہ مقام آیا جدو یہ مرحلہ آیا بن گیا ہوں دعا کی جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام نے آمین آتی سارے کو سبحان اللہ پر یہ چیتا رکھے ہو جو دعا ہوئے آمین جرا انہی آکھیا کرو جڑے اپنے کرنا نال سنے کیوں آمین بھی پوری دعا ہے جڑا بندہ دعا کرنے والا ہے جڑا آمین آکھنے والا ہے تو وہ دعا رل جاندی ہے ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام پتر ابراہیم علیہ السلام باپ نے دعا منگی پتر نے آمین آکی باپ بھی نبی تے نبی او نبی جنہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تے میرا دوست ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ خلیل دوست نو کہندے ہیں تے بیٹا بھی او نبی ہے جڑے ذبیح اللہ نے اللہ دی رضا تے راضی نے اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کر دیتا اللہ اکبر دعا کی منگی عرض کی مولا تیرا گھر بنایا یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ دے نبی نے خلیل دوست نے دعا کی تھی مولا ربنا وبعث فیہم رسولا مولا تیرا گھر بنایا مولا انہیں اس گھر نو آباد کرنے والا انہوں آباد کرنے والا اپنا نبی بھیج دے نبی بھیج یہ محفل میلاد کیا ہے اللہ کے نبی کہتے رہے وہ آنے والے ہیں ہمارے بعد وہ آ رہے ہیں یہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کے تذکرے اور چرچے ہیں جب حضور آ گئے تو پھر ہم پکار اٹھے محفلیں سجا کے بتیاں لگا کے دوستوں عزیزوں آرکارک کو بلا کے کھانے کھلا کے پکار کے کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں سب مل کے پکارو حضور سب بازو اٹھا کے سارے بولو حضور آ گئے ہیں یہ خانہ کعبہ اس وقت جھک کے اٹھا اٹھ کے جھکا جھک کے پھر اٹھا اٹھ کے پھر جھکا اس کے پردوں سے آواز آئی مجھے پار کرنے والا آ گیا ہے اب ہم بھی اپنی محفلوں میں یہی کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں خانہ کعبہ بھی کہتا رہا ہاں مجھے ان بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے اللہ پکار اٹھا معراج کی رات سورہ نجم پڑھیں نا اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى نجم ستارے نو کہندے نے اتھے بھی اللہ سونے نے قسم چکی اللہ سونا فرماتا ہے میں وہ ستارے دی قسم ہے جڑا میرے کولوں ہو کے واپس تواڈے کول آ رہا سی اللہ نے قسم چکی سونی قسم چکی اب سارے خوشیاں منا رہے ہیں
میرے نال مل کے شیر پڑھ لو اس بعد میری حاضری پوری خانے کعبے نے خوشیاں منائیاں درختاں نے خوشیاں منائیاں جھک جھک کے جدوں حضور دا پیغام پہنچیا تے اسے لے پپا پار نینے ہو کے زمین نو کریت کے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے پکار دینے مل گئے سارے بولو مل گئے مصطفیٰ اور سارے حضور ملے نہیں میں یہ نہیں کہاں گا جنہوں ملے نہیں میں کیوں آکھا حضور سارے ملے نہیں اس واسطے سارے بولو مل گئے اور کیا چاہیے فضل راہ بولیو لائے اور ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا صوفی محمد ریاست علی مجدد صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا خطاب فرما رہے تھے جن کو مزہ آیا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے ذرا سبحان اللہ پھر سے ایک دفعہ کہیے ذرا سبحان اللہ کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی کڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی کڑی ہے اور حضرت حسان کو میرے آقا نے منبر پہ بٹھایا میرے آقا کے سنا خانوں کی توقیر بڑی ہے حضرت حسان کو میرے آقا نے منبر پہ بٹھایا میرے آقا کے سنا خانوں کی توقیر بڑی ہے وہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں یا رسول اللہ تجھ سے الگ ہو جاؤں تو مجھ میں رکھا کیا ہے پھر آؤ مدینے کے فقیروں سے ملے ارے ان بادشاہوں کی ملاقاتوں میں رکھا کیا ہے علامہ صاحب دے نال ایک دو بچہ چلا جائے نا ادھر عوام ہے باقی سارے بچے واپس آ جائے علامہ صاحب نے پھر اتھی ہونا ہے دستار ٹائم کہ باقی سارے بچے آ جائے ایک دو بچہ چلا جائے سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علی ورد ہے سب نو سنا دیو انجدہ پڑھو درود مدینے پہنچا دیو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بیٹھی کانا ہوں ازل سے بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے
پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے میرے طیبہ والے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاں، نعرہ رسالت، نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدا جے مل پے سونا تے میں رو رو حال سناواں تے کی آکھاں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، کیونکہ سو بار چڑی میں کوٹھے تے میں اتری سو باری، سو بار چڑی میں کوٹھے تے میں اتری سو باری، متہ ماریاں مینوں متہ دیون، متہ نے مت ماری تے جو میں اس کا علاج کراواں ودتی جائے بیماری، ڈھونڈ دے آقا کول بلا لو تو جتیا میں ہاری، ڈھونڈ دے آقا کول بلا لو تو جتیا میں ہاری، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، کر دست طبیبہ آج چھتی اقرار ختم نہ ہو جاوے، اے دل دیا حسرتاں دل وچ رہ کے بیمار ختم نہ ہو جاوے، آقا میں کچھ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینوں یار مناؤ گا ڈنگ بھی نہیں، قسم خدا دی جانا ماں آقا تیرے جیا کوئی ہور بھی نہیں، سونیا تیرے جیا کوئی ہور بھی نہیں، نسیمہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، زی احوالم محمد را خبر کن۔ حضرات جیواکار دعوت سمت پیش کرتا ہوں، جناب محمد اسماعیل رضوی صاحب تشریف لاتے ہیں، استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جالی نو ہاتھ نہیں پانا، جالی کو ہاتھ نہیں پانا، بلاسٹ کرے گا۔ آوے گونج سلام دی
तेरे गुलाम दी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इश्क़े नबी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर अहमद मुजद्दिद साहब तशरीफ लाए, इनको दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रोमी पे चढ़ाया था, रोमी पे चढ़ाया था, उसी रंग की कुछ रंगते मुझे पे भी चढ़ा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे सैयद अबरार के साथ। काफिला होगा रवा काफिला सलार के साथ। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ज़ाते जो वकार बता पेश करता हूँ जनाब मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हबीब अल्लाह
सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। सच दी सदा बोले आए, ज़बाने नबी जो खुद खुदा बोले आए। सुभान अल्लाह भी कहना है, मैं सुभान अल्लाह के ज़बान वासी है क्या उठे आवा कहो जरा सुभान अल्लाह। कि हकीकत सच दी सदा बोले आए, ज़बाने नबी जो खुद खुदा बोले आए। हकीकत सच दी सदा बोले आए, ज़बाने नबी जो खुद खुदा बोले आए। रज़ा तक सारे कुरान बन गए, जिदों मेरा नबी मुस्तफा बोले आए। रज़ा तक सारे कुरान बन गए, जिदों मेरा नबी मुस्तफा बोले आए। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। नियाज़ी सारा जहान सोना, मेरे अरबी चंद दा जवाब कोई नहीं। नियाज़ी सारा जहान सोना, मेरे अरबी चंद दा जवाब कोई नहीं। नियाज़ी सारा जहान सोना, मेरे अरबी चंद दा जवाब कोई नहीं। ज़ाते जुलकार बता दस्तखत पेश करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर अहमद मुजद्दिद साहब तशरीफ लाते हैं। आप लोग के नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हमदो सलात के बाद
عزت و تکریم کے لائق خطیب اہل سنت خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم رضا رضوی اور ان کے ساتھ خطیب اہل سنت خطیب ذیشان استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان سفیان رضوی صاحب اور بانی محفل میری مراد مصری محمد امداد صاحب اور تمام سامعین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ دستار فضیلت پر انعقاد پذیر ہے۔ میں محفل پاک کا انعقاد کرنے پر اور مصری محمد امداد صاحب کو ہدیہ تبریک اور ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے محمد احمد رضوی انہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کی دولت کو محفوظ کیا ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ ذرا ٹھنڈی ہے، جملہ بہت بڑا تھا۔ اس سینے کے حوالے سے ہی آج کی گفتگو کا میں نے عنوان رکھا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی ہیں، قاف والقرآن المجید، علماء کی موجودگی میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری رہنمائی فرمائیں گے اور اپنی محبت کا بھی میرے ساتھ اظہار فرمائیں گے۔ یہ جو لفظ قاف ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ جب بچہ قرآن کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے، چاہے مسجد کا استاذ ہے چاہے مدرسے کا استاذ ہے، وہ پہلے قاعدہ پڑھاتا ہے، اور اس نورانی قاعدے کی تیسری تختی ہے جو حروف مقطعات کے عنوان پر ہے۔ اور یہ لوہے جو قرآنی ہے اس کو حصول برکت کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مولانا پروفیسر امتیاز الحسن صدیقی صاحب تشریف لائے، ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ میری خوش نصیبی کہ خطیب اہل سنت خطیب ذیشان ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد امتیاز الحسن صدیقی دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی رونق محفل بنی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ بات کر رہا تھا حروف مقطعات، ان کو لوہے قرآنی بھی کہتے ہیں، اور حصول برکت کے لیے اپنی دکان کے اندر، اپنے مکان کے اندر ان حروف مقطعات کو لکھ کر لگا دیا جاتا ہے۔ اور ان کی طاقت، ان کی برکت کتنی ہے، یہ جو قرآن کے اندر جتنی بھی حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک کے اندر تفسیر لکھنے والوں نے جب تفسیر لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے، ان حروف مقطعات کو بے عین ہی اسی طرح نیچے لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ حروف مقطعات کیا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ یہ راز کی باتیں ہیں، اور ان راز کی باتوں میں سے
ایک حرف کا میں نے چناؤ کیا ہے. دیکھیں کاف، نیچے کاف ہی لکھا ہے، والقرآن المجید. رب کہتا ہے مجھے قرآن مجید کی قسم. اب یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اور اس کاف کے اندر راز کیا ہے؟ یہ قرآن کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، اللہ رب العزت نے جب اس قرآن کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو کہا کہ میرے قرآن کا بوجھ اٹھاؤ، لیکن نبیوں نے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کہا، پہاڑوں نے جواب دے دیا. اللہ رب العزت نے سمندروں کو کہا، لیکن ساری کائنات نے یہ قرآن کے بوجھ اٹھانے کو انکار کر دیا. یا اللہ تیرے قرآن کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف دیکھا، اپنے محبوب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے محبوب اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اے محبوب تیرا کیا ارادہ ہے؟ ذرا تو بھی تو بتا. لیکن اللہ رب العزت نے جب کہ اپنے محبوب کی طرف ارشاد فرمایا تو اللہ کے محبوب نے کہا یا اللہ تو کہتا ہے والقرآن المجید، مجھے قرآن مجید کی قسم، اور تجھے کوئی بات نہیں. پہاڑوں نے جواب دے دیا ہے، سمندروں نے جواب دے دیا ہے، نبیوں نے جواب دے دیا ہے، ساری کائنات نے جواب دے دیا ہے، لیکن میں تو تیرا محبوب ہوں، میں تو تیرا محبوب ہوں. یا اللہ کوئی بات نہیں، تیرے قرآن کا بوجھ نہیں اٹھاتا نہ اٹھائے، لیکن اس قرآن کا بوجھ مجھ محمد کے قلب پر اتار. اگر میں تیرے قرآن کا بوجھ نہ اٹھاؤں تو مجھے اپنا محبوب نہ کہنا، مجھے اپنا محبوب نہ کہنا. اب توجہ چاہتا ہوں، اے محبوب تو نے میرے قرآن کا بوجھ اٹھایا ہے تو اے محبوب ذرا تم بھی سن لے. رب نے کہا کاف. اس کاف کے اندر راز کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کاف سے مراد یہ ہے، اللہ رب العزت نے کہا اے محبوب مجھے تیرے قوت قلب کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے قوت قلب کی قسم، والقرآن المجید، جس قرآن کا تو نے بوجھ اٹھایا ہے مجھے سب نے جواب دیا تھا. اے محبوب مجھے تیرے اس قلب کی قسم جس قلب پر تو میرا کلام اٹھا رہا، جس قلب پر تو میرا قرآن کلام اٹھا رہا ہے. یار ہم خوش نصیب نہیں؟ نبیوں نے جواب دیا، رسولوں نے جواب دیا، ساری کائنات نے جواب دے دیا، لیکن محبوب نے کہا محبوب کوئی بات نہیں، مجھ محمد کے دل پر اتار. اب دل دیکھیں، پہاڑوں نے کہا یا اللہ تیرے قرآن کا کلام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اپنے مقدروں پہ ناز نہ کریں، ہم اپنے مقدروں پہ ناز نہ کریں. جن نبیوں نے، پہاڑوں نے، سمندروں نے، ساری کائنات نے جواب دیا تھا، لیکن محبوب نے کہا مجھ محمد کے دل پر اتار. تیرے قرآن کا، تیرے کلام کا بوجھ نہ اٹھاؤں تو مجھے اپنا محبوب نہ کہنا. ہم امتی بڑے خوش نصیب ہوئے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہوئے ہیں کہ اس محبوب کے صدقے سے، اس محبوب کی محبت کے اندر کو قرآن پڑھ کے دیکھے. کائنات کی جتنی کتابیں ہیں کوئی انہیں اتنا یاد نہیں رکھ سکتا جیسے اب ایک بات کرتا چلوں، جیسے یہ دنیا کی جتنی تعلیم ہے، دنیا کی جتنی تعلیم ہے، کتابیں ہیں، جیسے بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، جیسے بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے یہ دنیا کا علم کمزور ہوتا جاتا ہے، یہ دنیا کا علم کمزور ہوتا جاتا ہے. لیکن قرآن اور حدیث کا ایسا علم ہے جیسے بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اس کا عروج اور تقویت اور بڑھتی جاتی ہے، اس کی تقویت اور بڑھتی جاتی ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہ کلام، یہ باریک کلام
جو اٹھایا تھا اس کے اٹھانے پر اللہ نے ہمیں کے توفیق ایسی اعزاز عطا کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کر لیتے ہیں. ذرا کہیں سبحان اللہ، ذرا ڈٹ کر کہیں سبحان اللہ، ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. اور آج خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم محفل پاک کے اندر جمع ہیں. ہمارے اس بچے محمد احمد رضوی نے اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کیا ہے اور اس کی دستار فضیلت پر انعقاد پذیر ہے یہ محفل پاک. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ یہ ایسی محفلیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ وفا اور اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جیسی دولت، یہ قرآن جیسا تحفہ ہمیں دیا ہے، اللہ ہمیں اس تحفے کو سمجھنے اور اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.